مجھے بھی رہا نہیں گیا اور میں نے ان نوجوانوں کے دعوتوں کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کے بیچ حاضر ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی میں وہاں سے آیا ہوں، انجیکشن لے کر کے آیا ہوں، ٹائیفائڈ بخار ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ کی محبت ہے جو میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں، کیونکہ اور آج یہ میری کوئی پہلی تقریر نہیں ہوگی آپ کے بیچ میں، بارہا میری بات کو، میری خطابت کو سماعت کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ابھی جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا وہ اصل میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس۔ تھوڑی سی ہم جھلکیاں دکھائیں گے، پھر میں نے دوسری آیت کریمہ کہ جو ایک ٹکڑا تلاوت کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت۔ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کن کے لیے ہے؟ آج انہی چند باتوں کے اوپر میں گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور میرے لیے سعادت کی بات اس حیثیت سے بھی ہوئی کہ کافی دنوں سے آپ کے سابق امام و خطیب جناب مولانا خورشید صاحب ندوی، میں آپ کو بتا دوں حضرت والا جس مدرسے سے فارغ ہیں، الحمدللہ میں بھی اسی مدرسے سے فارغ ہوں۔ اب یقیناً ایک ادارہ کا دو طالب علم ہو اور آپس میں محبت نہ ہو، یہ بھی تو یہ وفا ہوگا کہ یا جفا ہوگا؟ ایک ان کی بھی محبت نے مجھے کھینچ کے لے آئی یہاں پر۔ خیر، حضرت والا تشریف لائے، اہلیان بھٹونی کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل یہاں کے کچھ لوگوں کے مومنٹس کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے کچھ لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں یہاں واقف ہوں، یہاں کے حالات سے واقف ہوں، یہاں کے عادت و اخلاق سے واقف ہوں، یہاں کے کردار سے واقف ہوں، یہاں کے مینیمم ہر چیز سے میں واقف ہوں، اس حیثیت سے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلا نمبر پہ تو میں اسلامک یووک کمیٹی کے اندر جتنے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا منشا ایک ہی ہے کہ گاؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے چلیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیں۔ ہم سارے لوگ جو آپس میں بکھرے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ حسد رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کس طریقے سے نکل جائے۔ یہاں کے یووا، یہاں کے نوجوان اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ ان میں ہم سمجھتے ہیں پیش اگر آگے اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ ہمارے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہمارے جناب ناظر صاحب ہیں، جنہوں نے ہر اعتبار سے نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ گاؤں علاقے والوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان کو عمر درازی عطا فرمائے، ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوا یہ مولانا صاحب نہیں آنا چاہیے، یہ مولانا صاحب آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ملفوظات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تنظر الی من قال بل تنظر الی ما قال۔ کہنے والے کو نہ دیکھنا یہ مولانا خورشید صاحب ہے، کہنے والے کو نہ دیکھنا یہ مولانا وائس الحق ندوی ہے، کہنے والے کو یہ نہ دیکھنا یہ مفتی زین العابدین ہے، کہنے والے کو یہ نہ دیکھنا کہ وہ ارریہ سے چل کے آیا ہے، کہنے والے کو یہ نہ دیکھنا کہ وہ رہوا سے چل کے آیا ہے، کہنے والے کو نہ دیکھنا کہ اس کے سر پہ پگڑی ہے یا نہیں، کہنے والے کو نہ دیکھنا کہ اس کے جو ہے لباس کیسا ہے۔ جزاک اللہ۔
کہنے والے کو نہ دیکھنا، لا تنظر الی من قال، کہ اس کے بدن پہ شیروانی ہے یا نہیں ہے، ان کے زبان میں نزاکت ہے یا نہیں ہے، ان کے زبان میں لطافت ہے یا نہیں ہے، ان کے چاش کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ لا تنظر الی من قال، بلکہ کیا دیکھیں ہم، کیا چیز دیکھیں، لا تنظر الی من قال بل تنظر الی ما قال، بلکہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بلکہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کیا وہ قرآن سے باتیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، حدیث سے باتیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا کہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کے تو کہیں باتیں نہیں کر رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل کچھ فتنہ پرست مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرنا جانتے ہیں، پیٹ بھرنا جانتے ہیں، اور عوام کو آپس میں مسلکی اختلافات کو چھیڑ کر کے دیوبندیت، بریلویت، شیعیت، رافضیت اور دوسرے مسالکوں میں الجھا کر کے، اور اپنا جو نذرانہ ہوتا ہے، اپنا جو ہدیہ ہوتا ہے پاکٹ میں لیتا ہے، چلا جاتا ہے، اور عوام آپس میں یہاں لڑتی رہ جاتی ہے۔ بل تنظر الی ما قال، بلکہ دیکھنا وہ کہہ کیا رہا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے، خبردار اتار دو اسٹیج پر سے، مائک اس کے سامنے سے چھین لو۔ اگر قرآن و حدیث سے باتیں کر رہا ہے، سن لو یہ ناچیز خاکسار کا کہنا ہے، کسی بھی مسلک کے عالم دین ہو، کسی بھی مسلک کے جاننے ماننے والے ہو، ان کی بات کو غور سنا، ان کی بات کو سنیں۔ یہ ندوی مزاج ہے، اس لیے میں ندوی مزاج کے ناطے میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے میں اصل موضوع کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہوں، جس موضوع کے تحت میں نے آپ حضرات کے سامنے، حالانکہ بولنے کی اتنی جرأت نہیں، ہنسی بھی میرے پاس تھی، لیکن جو ہے آپ کی دعا کہیے یا دل سے دعا کر دیں پھر سے کہ چند منٹ آپ کے بیچ جو ہے میں حائل ہو سکوں، کیونکہ یہ تو اولڈ ماڈل ہے، 12 سنتے رہتے ہیں، اصل میں تو جو آپ کے چہیتے اور جانے مانے پہچانے نبیوں کے سامنے عہد و پیمان لیتے نظر آتے ہیں، عہد و پیمان لیتے نظر آتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، میں دنیا میں تجھے جو ہے نبی بنا کر کے بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت دینا، ساتھ میں میرے محبوب کا پرچار کرنا۔ اے موسیٰ تجھے بھی میں دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت دینا، لیکن ساتھ میں میرے محبوب کا پرچار کرنا۔ اے آدم تجھے بھی نبی بنا کر کے بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کی دعوت دینا، ساتھ میں میرے محبوب کا پرچار کرنا۔ اے اسماعیل تجھے بھی میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، اسماعیل صفی اللہ کی دعوت دینا، لیکن ساتھ میں میرے محبوب کا پرچار کرنا۔ اے عیسیٰ تجھے بھی میں نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجوں گا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کی دعوت دینا، لیکن ساتھ میں میرے محبوب کا پرچار کرنا، میرے محبوب کا پرچار کرنا۔ تو میرے بھائیوں ایک عنوان یہاں سے بھی میرا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں اور دنیا کے اندر آتا ہوں تو سرکار مدینہ کا نامی اسم گرامی آسمان پر ستاروں کے طریقے سے چمکتے دمکتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ وہاں سے جب ایک قدم اور آگے نیچے آتا ہوں، قبر کی گہرائی میں آتا ہوں، تو میرے آقا مولا کا نامی اسم گرامی وہاں بھی سوال و جواب میں مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں اور جو ہے میدان محشر میں پہنچتا ہوں تو وہاں پر بھی جو ہے سرکار مدینہ جو ہے اپنے امتی کو شفاعت کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں تو صراط پہ پہنچتا ہوں، وہاں پر بھی سرکار مدینہ جو ہے اپنے گنہگار امتی کو صراط پر سے پار کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، جب حوض کوثر پہ پہنچتا ہوں وہاں پر بھی سرکار مدینہ مجھے اپنے امتی کو جام کوثر اپنے دست مبارک سے پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، جب جنت کے پاس پہنچتا ہوں، جنت کے گیٹ کو دیکھتا ہوں، وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شکل میں میرے آقا مولا چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں جنت کا سیر کرنا چالو کرتا ہوں، حضرت
آدم علیہ السلام کے روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب میری آنکھیں کھلی پہلی نگاہ جنت کے گیٹ کے اوپر پڑی اور وہاں پہ مجھے اسم محمد لکھا ہوا نظر آیا. جب میں جنت کا سیر کرنا چالو کیا تو جنت کے دیوار کو دیکھا, جنت کے پتوں کو دیکھا, جنت کے پتیوں کو دیکھا, جنت کے ہور کو دیکھا, جنت کے گلمان کو دیکھا اور اس کے زمینوں کے اوپر اسم محمد لکھا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. بہت خوب مولانا, بہت اچھا. تو دوستو بزرگوں, وقت کے خیال کرتے ہوئے حال اچھا. میں کوئی سیرت بیان نہیں کر رہا ہوں, میں بس ایک جھلکیاں دینا چاہتا ہوں. آئیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اہل علم کا مجمع ہے, اہل علم کا مجمع ہے, رونق اسٹیج علماء کرام ہیں, میری باتوں کو تصدیق فرمائیں. شکوہ لکھنا چالو کیے, کیوں لکھے وہ بھی سنیں, کیوں لکھے وہ بھی سنیں. علامہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اچانک اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے اپنے محبوب کے مرتبہ کو اعلیٰ کر دیا ہے, ہم نے اپنے محبوب کے مرتبہ کو عرفہ کر دیا ہے, ہم نے اپنے محبوب کے مرتبہ کو بلند کر دیا ہے. جب یہ باتیں علامہ اقبال کے ذہنوں میں پڑتی ہے, جب ان کے تفسیر میں دیکھتے ہیں, ان کی گہرائی میں اترتے ہیں, تو شکوہ لکھنا چالو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا ہوں, تو شکوہ یہ تھا کہ خالق کائنات تم نے دنیا کے اندر انسانوں کے رشد و ہدایت کے واسطے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہر نبی کو تو نے امتحان کی وادیوں سے گزارا, ہر نبی کا ایک مقام تھا, ہر نبی کا ایک مرتبہ تھا. آخر کیا بات ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ آخری ہی نبی کے شان میں آپ نے ورفعنا لکھا.